حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دی جائے گی، کسی بھی گناہ کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جائے گی مگر ماں باپ کو ستانے کی، نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی۔ ہمارے ماں باپ کو ہم جو ستاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں ملے گی آپ کو، اور یہ طے ہے۔ ماں باپ کے سامنے اف کہنا یہ آپ کی ساری نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جب قیامت کے دن میزان کے اوپر آپ کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، آپ کی دفتر، آپ کا جو پلڑا ہوگا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، آپ کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں گناہ کا پلڑا ہوگا، وہ تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ بس آپ کی بخشش ہونے ہی والی ہوگی کہ اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا گناہوں کے پلڑے میں جا کے گرے گا اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ فرشتوں، اس کو لے کے جاؤ جہنم میں۔ تو آپ بولو گے مولا میری غلطی کیا ہے یہ تو بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی زندگی میں تو نے جو اپنے ماں باپ کے سامنے ایک مرتبہ اف جو کیا تھا نا، یہ اس کی سزا ہے۔ سوچیے اپنے ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی کیا سزا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہ کریے۔ ماں کے پیروں میں جنت عطا فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے بد دعا کرے اس شخص کے لیے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو ماں باپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور اس شخص کی دعا، دنیا والوں کی بد دعا خارج کر دی جائے گی۔ اگر ساری دنیا مل کے دعا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرے تو ماں باپ کی بد دعا قبول کر دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی اگر باپ اپنی بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں سے، اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کریے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ میری التجا ہے میرے دل سے آپ سے لیے، اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں صحیح راستے پر چلائے، ہمارے حضور کے سنت راستوں پہ چلائے۔ آپ کی دعا رد نہیں کر سکے گا آپ کے بیٹوں کے لیے، آپ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آقا کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا سرور کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر سوال پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر سوال پوچھا کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ کس کا ہے مجھ پہ سب سے زیادہ حق؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پہ حق سب سے پہلے ہے۔ مسجد نبوی کا ذہن تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، روئے جا رہے تھے۔ صحابیوں نے دیکھا کہ آقا کریم روئے جا رہے ہیں، صحابی دیوانے تھے نبی کے، جا کے بیٹھے پاس میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور رو کیوں رہے ہو؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امی یاد آ گئی۔ تو سب اور زور سے رونے لگے گئے۔ حضور کو امی یاد آئی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یاد آئی۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا عالم ہوتا، کیا حال ہوتا، کیا منظر ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوتا بتائیے، کیا منظر ہوتا؟ بولے میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں ام المومنین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتی مجھے اے محمد، تو میں نماز توڑ کر لبیک کہہ کے میری ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ مقام ہے۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے طور کے لیے نکلے تھے تو آسمان سے آواز آئی، مولا کی، اللہ کی آواز آئی کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا گھر سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں سنبھل کے چلوں مولا، میں طور پہ تو ہر بار جاتا ہوں، پہلی بار تھوڑی جا رہا ہوں۔ بولے تیرے پیچھے اب دعا کرنے والی تیری ماں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کے چلنا۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ان کی ماں ان کے حق میں دعا کرتی کہ اللہ میرا موسیٰ تھوڑا سخت اور
جلالی ہے، کبھی تجھ سے کلام کرتے وقت اس کی آواز میں تیزی آ جائے تو اسے معاف فرما دینا، میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں۔ اب موسیٰ تیری ماں تیرے حق کے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے تو سنبھال کے چلنا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ ہم آپ تو پھر بھی انسان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے رستے کے اندر تھک گئے، بہت تھک گئے، دعا کی، اے مولا تھک گیا ہوں، کوئی سواری نہیں ہے، سواری عطا فرما۔ تو آسمان سے آواز آئی، جا میرے اس بندے پہ فلاں بندے کے پاس چلا جا، اس سے مانگ، وہ کچھ دے دے گا تجھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے، بولے میرے پاس سواری نہیں ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، آسمان کی طرف سے اللہ نے اس کے بادل عطا فرمایا، بادل دیا۔ بندے نے کہا کہ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، تو اس پہ بیٹھے اور جانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، اللہ کتنا نیک بندہ ہے، تو نے اس کی دعا قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیک بندہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ کے بولے تو پھر اس کی دعا کیوں قبول کی تو نے؟ بولے اس نے تو صرف بادل مانگا، اگر یہ مانگتا پورا آسمان تو میں اسے پورا آسمان بھی عطا فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام چونک کے فرمایا کہ اے اللہ اگر اس کی نیکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہر دعا قبول کرنے میں کیوں تلا ہوا ہے، کیوں اس کی ہر دعا قبول کر رہا ہے میرے مولا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اس کی ماں کی بہت خدمت کی ہے، اور اس کی ماں نے مرتے مرتے کہہ کے گئی ہے کہ اللہ اس نے میری خدمت کا عرض ادا کر دیا ہے، اس کی دعا کو کبھی رد مت کرنا، اس کی دعا کو قبول فرمانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے ہو اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو تب بھی آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک عرف کر کے ایک جگہ ہے، وہاں آپ کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو منائے گا، پھر جا کے آپ کو جنت دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجمع بیٹھا تھا، اس میں ایک انسان پہنچا، اس نے فرمایا کہ اللہ میں فلاں جگہ سے میری ماں کو کندھے پہ بٹھا کر یہاں تک لے کر آیا ہوں، کوئی جگہ تھی مجھے علم میں نہیں آ رہی ہے، فلاں جگہ سے لے کے میری ماں کو یہاں تک لے کے آیا ہوں، تو کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا نا، تب تیری ماں کو ہونے والے درد سے تیری ماں جو کروٹیں بدل رہی تھی، اس ایک کروٹ کا بدلہ بھی تو نے عطا نہیں کیا۔ جب تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا اس کروٹ سے، اس درد کا بھی تو نے ایک قطرہ عطا نہیں کیا۔ تو سوچئے ہماری ماں، ہمارے باپ ہمارے لیے کتنا کرتے ہیں، کیا مقام دیا اسلام میں ان کو۔ ہمارے ماں باپ کو ایک بار ہنس کے دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ، اللہ تمہیں اس کے بدلے بہت کچھ دے گا۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کے اور میرے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ ابھی تک جس نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور سبسکرائب کر دے اور ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دعا میں یاد۔